بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا حکم ہے؟ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ أيضاً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرا قرآن مجید، وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہ قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کر رہے ہیں کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز۔ دوسرا آیت کا مطلب کیا ہے کہ ازدواجی تعلقات، جب آپ اعتکاف میں ہو، ازدواجی تعلقات پیدا نہ کرو، اور تم مسجد میں جب اعتکاف کر رہے ہو اس بات کا خیال رہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب مت جانا۔ جہاں تک فضائل کا تعلق ہے، اعتکاف کے فضائل آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ یہ حکم الہی ہے، حضور کی سنت تواتر مؤکدہ ہے سوائے بدر والے سال کے۔ نمبر 2، عشق الہی کا غلبہ نفس پر، عقل پر اعتکاف کی برکت سے ہو جاتا ہے، یعنی تزکیہ نفس کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ ایسے ہے جیسے 10 دن روحانی ہسپتال میں ہمارا داخلہ ہو، کیونکہ اختلاط دنیا کم سے کم ہونے پر چشم بصیرت عطا ہوتی ہے، قرب ملائکہ نصیب ہوتا ہے، صحبت صالحین نصیب ہوتی ہے، انسان فرشتہ سیرت بن جاتا ہے۔ کیونکہ 10 دن اس کے قریب کوئی بری صحبت نہیں ہوتی، اور مسجد میں 24 گھنٹے ہزاروں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت بد ترا بد کنت۔ نیکوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی۔ جب مسجد میں اعتکاف کریں گے تو فرشتوں کی صحبت ہوگی، دین آپ کے اندر فرشتوں جیسی عادات خصلتیں پیدا ہو جائیں گی۔ صفات ملائکہ کی مشق کا بہترین موقع ہے۔ اعتکاف ڈپریشن، اینگزائٹی کا بہترین علاج ہے، کیونکہ ڈپریشن اور اینگزائٹی جو ہے یہ دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈپریشن دنیا کی پریشانیوں مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب 10 دن کے لیے آپ دنیا سے دور ہو جائیں گے، ظاہر بات ہے پریشانیاں کوئی نہیں ہوں گی، تو اللہ کی ذات
کی طرف آج توجہ ہوگی، تو لہذا ڈپریشن اور انگزائٹی کا علاج ہو جائے گا۔ اس میں کم گفتن، کم باتیں کرنا، کم خفتن، کم سونا، کم خوردن، کم کھانا، کم اختلاط، دوسروں سے میل جول کم رکھنا، اس سے نفس کی تربیت بہترین ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس، سلیم قلب سلیم کے حاصل کرنے کا اتقاء میں بہترین موقع نصیب ہوتا ہے۔ ولی اللہ بننے کا بہترین نسخہ ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جب ہم اتقاء میں انتظار کرتے ہیں تو فرشتہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 2 اعتکاف کرنا، اسے 2 عمرے 2 حج کا نفل ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں 1 حج اور 2 عمروں کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اعتکاف میں ساتھیوں کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ کبر کا، یہ خدمت کرنا کبر کا بہترین علاج ہے۔ اور یاد رہے کبر ایسی بیماری ہے جو کہ جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اعتکاف کے دوران دینی علم سیکھنا سکھانے کا موقع ملتا ہے، تراویح باقاعدہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیلۃ القدر تو نصیب ہو ہی جاتی ہے، توبۃ النصوح کا موقع ملتا ہے، اور یاد رہے آخری عشرہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے، فوائد کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان میں 10 دن اعتکاف کریں۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی اپنے بزنس کا انتظام کر لینا چاہیے، اور اگر نوکری ملازمت کرتے ہیں اس سے ہمیں تعطیل لینی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ پر ہم اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں۔ یاد رہے اعتکاف میں انٹرنیٹ بزنس آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں تو یوں کہوں کہ ٹیلی فون بھی آپ اعتکاف کے اندر نہ رکھیں، ورنہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ کا باہر کے دنیا سے تعلق ہے، تو اس اعتکاف کا کیا فائدہ؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے کٹ کر، باہر کے دنیا سے کٹ کر اللہ کے در پہ آ جانا۔ لیکن ٹیلی فون اس میں رکاوٹ ہوگا، ادھر سے ٹیلی فون آ رہا ہے، ادھر سے ٹیلی فون آ رہا ہے، حضرت میرے لیے دعا کیجئے، حضرت میرے لیے دعا کیجئے، میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے۔ ٹھیک ہے، دعا کریں گے، سب کے لیے دعا کریں گے، لہٰذا بیوی بچوں، رشتہ داروں، احباب سے کٹ کر اللہ کے در کا ہو کے رہنا ہے۔ اس لیے ٹیلی فون، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ لے کر مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا، تاکہ پورا اجر نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔